اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی فطرت پہ بنایا، عالم خلق عالم امر دونوں سے بنایا۔ تو انسان جب اللہ کی فطرت بھول جاتا ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے۔ بڑا ہی یہ سادہ سا فارمولہ ہے۔ انسان باطنی لحاظ سے وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ جس انسان کی فطرت سلیم ہے اور فطرت میں بگاڑ نہ پڑا ہو تو وہ وہی کام چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ تو اللہ جو چاہتا ہے وہی انسان میں دیکھنا چاہتا ہے، وہی آواز دیتا ہے اور وہی بولتا ہے۔ یعنی اللہ جس کام کے لیے پکارتا ہے، جس کام کا حکم دیتا ہے، وہ انسان کو بھی پسند ہو اور وہ انسان اس پہ جب عمل کرتا ہے تو اس نے اللہ کی اس کلمے کا ہی جواب دیا، اللہ کے ہی حکم کا جواب دیا۔ تو اللہ کی ہی آواز تھی اور انسان کا عمل ہو گیا تو رابطہ پکا ہو گیا، راستے سیدھے ہو گئے، صراط مستقیم مل گیا۔ اور جو اس نے ہٹ کر چاہا، اگر کسی انسان نے ہٹ کر چاہا، فطرت سے ہٹ کر چاہا، تو وہ شیطان کا ساتھی ہو گیا کہ تمہیں گمراہ کر دے، تمہیں بھٹکا دے۔ مگر انسان اگر اس فطرت کو اگنور کر دیتا ہے تو پھر اندھیرے میں چلا جاتا ہے، روشنی نہیں پاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نیک راستے پہ چلو تو جن انسانوں کی فطرت سلیم ہو، نیک ہو، تو وہ اسی راستے پہ چلتے ہیں جو اللہ نے پسند کیا، وہ خود بخود اس راستے کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ ہی واج مارے آپ ہی بول دائے، اسی کا حکم ہوتا ہے۔ انسان جب وہی کام کر کے دکھا دیتا ہے تو اس کی پکار کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ کام تو اسی کا تھا، عمل انسان نے کر دیا تو رابطے پکے ہو گئے، یارانے پکے ہو گئے، دوستیاں بن گئیں، رب سے محبت شروع، ولایت شروع، اللہ کے ولی محبت میں اور محبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ قرب کے اس تعلق میں۔